پاکستان کے فورن آفس کا جو سٹیٹمنٹ ہے، ڈو یو تھنک دے مسٹ ہیو ڈن دس ود اے ہیوی ہارٹ، کیونکہ کوئی آپشن بچی نہیں تھی، جتنا بیڈلی ٹائمڈ یہ اٹیک تھا، اور وہ تھا بھی سعودی عربیہ کے اوپر جس نے ڈائریکٹلی انسٹیگیٹ نہیں کیا ایران کو اب تک، اور جو ریٹیلیٹری سٹرائک تھی اسرائیل کے حملے کی وہ سعودی عربیہ کے اوپر ہو گئی، حالانکہ ملٹری ٹارگٹ بھی نہیں تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں سے جو پریشر ہے پاکستان کیونکہ ایک ٹائٹ روپ پہ چل رہا ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس وقت جیسے جنگ ایک مشکل دور میں جا رہی ہے اور ایک حساس جگہ پہ جا رہی ہے کہ جہاں بڑے فیصلے کرنے ہیں کہ کیا یہ جنگ جو ہے ایک طرح سے کرٹیکل انفراسٹرکچر کی طرف جاتی ہے یا سویلین آبادی کی طرف جاتی ہے یا میسو بومبنگ کی طرف جاتی ہے، جیسے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس وقت دھمکی دے رہے ہیں. اور دوسری طرف جو ممالک بالخصوص اس وقت امن کی طرف جو ہے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس میں پاکستان، سعودی عربیہ، ایجپٹ، ترکی، باوجود اس کے کہ ان کے اوپر مسلسل جو ہے ایک امپلیکیشنز آ رہی تھی، چاہے ان کی امریکن اڈوں کی وجہ سے یا جو بھی آپ کہیں، امپلیکیشنز آ رہی تھی جنگ کی سعودی عربیہ کے اوپر، ان تمام گلف کنٹریز کے اوپر. اب ایسی صورتحال میں اگر سعودی عربیہ کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس سے جنگ کا دائرہ کار وسیع ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے اس وقت صورتحال مشکل ہے، اور ایران کو بھی بڑی سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا کہ یہ جو حملے یا یہ جو حملے کیے گئے ہیں ایران سعودی عربیہ کی فیسلٹیز کے اوپر، یہ ہارڈ لائنرز کی طرف سے کیے گئے ہیں یا کسی اور کی طرف سے کیے گئے ہیں، کیونکہ اس وقت بہت ضروری ہے کہ جو امن کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو تقویت بھی ملے اور ساتھ ہی ساتھ سپورٹ بھی ملے. کیونکہ اس وقت ہارڈ لائنز دونوں طرف سے جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ جنگ نہ رکے اور اس کا تسلسل جاری رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی سوچ جو ہے ان ممالک کے اندر، چاہے اس میں امریکہ ہے چاہے اس میں ایران ہے، دونوں کے اندر موجود ہے کہ امن کی طرف جانا بھی بہت ضروری ہے. تو اس وقت جو علاقائی طاقتیں ہیں جو اس بیلنس کی طرف ہیں کہ امن کو ترجیح دینی چاہیے، ایران کو بھی ان کی معاونت کرنی چاہیے، اور اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ پوزیشن نہیں ہے اس وقت کہ آپ اپنے تمام دوستوں کو اور تمام خیر خواہوں کو جو ہے اپنے سے آئسولیٹ کر لیں یا پیس پروسیس کو ڈیریل کر دیں. اور ماریہ صاحبہ جو کنڈیشنز تھیں مذاکراتی عمل کو لے کے، اس پہ تو پہلے ہم نے دیکھا کہ ایران نے ڈینائی کر دیا کہ ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا جو ٹیمپرری پیس ٹروس تھا، لیکن ٹرمپ کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ قریب آتی جا رہی ہے، کل 5 بجے غالباً اس کا وقت ختم ہو جائے گا. ویسے تو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے کہ ان کی ڈیڈ لائن ان کے بتائے گئے وقت پہ ختم بھی ہوگی یا مزید ایکسٹینشن آ جائے گی اس کے اوپر. تو کیا لگتا ہے کہ what is there waiting for Iran at the other end of it؟ کیونکہ تمام ٹیکٹکس تو یوز ہو گئے، پیچھے کچھ خاص بچا نہیں ہے اب ملیٹریلی. دیکھیں ملیٹریلی بہت کچھ بچا ہے، لیکن مسئلہ دراصل یہ ہے کہ وہ ایسکلیشن کے اوپر بہت ہائی ہے اور اس کا امپیکٹ بھی بہت زیادہ ہوئے گا. جیسے ایران کے خلاف وہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر وار ہیڈز استعمال کر سکتے ہیں، وہ ایران کے خلاف کارپیٹ بامبنگ کر سکتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں. وہ ایران کے کرٹیکل انفراسٹرکچر کے اوپر اتنی ارریشنالٹی آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں ان سے کہ وہ جوہری حملہ کرنے کا سوچ رہے ہوں گے؟ دیکھیں وہ کر سکتے ہیں نا، کیونکہ اس وقت ان کے پاس ٹیکٹیکل نیوکلیئر وار ہیڈز بھی ہیں. وہ ایران کے بشیر کے اوپر اگرچہ IAEA نے یہ بات کہی ہے کہ آپ بشیر پر اٹیک نہیں کریں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ امریکہ کی جنگ کا یا نیٹو کے ان ممالک کی جنگ کا یوکرین کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو یوکرین کی جو ایٹمی پلانٹس تھے ان کے اوپر بھی مسلسل حملے کیے گئے، باوجود اس کے کہ یہ کہا گیا کہ یہ آپ حملے مت کریں. اصل بات یہ ہے کہ شاید وہ ایک ایٹمی دھماکہ نہ کریں بڑی سطح کے اوپر، کیونکہ اس سے تمام گلف افیکٹ ہوئے گا اور 30 کلومیٹر سے زیادہ جو ایریا ہے وہ انڈر افیکٹ آئے گا. لیکن اگر وہ ٹیکٹیکل وار ہیڈ استعمال کرتے ہیں تو اس کی امپلیکیشنز ہے، یا وہ کارپیٹ بامبنگ استعمال کرتے ہیں یا وہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز استعمال کرتے ہیں، اس کی امپلیکیشنز ہیں. اور ظاہر ہے اس کے جواب میں اگر ایران بھی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس وقت خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کے پاس بھی جو ہے نارتھ کورین بیٹ بیلسٹک میزائلز بھی ہیں اور انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز بھی ہیں، یا اس کے ساتھ ساتھ جو ABM سسٹمز ہیں ان کے ذریعے امریکہ کے مختلف جو ایسٹس ہیں، یعنی کہ ایریل ایسٹس جو ہے وہ ڈسٹروائے ہوتے ہیں. تو جنگ کے اندر شدت آ سکتی ہے، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس شدت کے باوجود اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھلے گی، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر جو ڈائنامکس ہیں وہ بہت مختلف ہیں. ادھر جو ماہم 7 مائننگ ہوئی ہے وہ اس وقت تمام جو UAE کا جو نیول شپنگ آپ ایک طرح کہہ سکتے ہیں مطلب ویپنز بیسڈ ہے، وہ اس کو ملٹری شپنگ کو موو نہیں کرنے دے رہا کیونکہ وہ پک کر سکتا ہے. تو اس وقت صورتحال نازک بھی ہے اور بہت سنجیدہ بھی. ایسی صورتحال میں بہت ضروری ہے کہ امن کی طرف ترجیح دی جائے
پاکستان اور عمان کی طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان کو سنجیدگی سے دیکھا جائے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. آپ کی رائے میں جو مذاکراتی عمل ہے اس سے کوئی ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے؟ اس واقعے کے بعد پاکستان کے سٹیکس بہت ہائی ہیں, کہا جاتا ہے کہ ہائی رسک ہائی ریوارڈ گیم پاکستان کھیل رہا ہے. اگر یہ کامیابی ملتی ہے مذاکراتی عمل میں سو اور نیم وڈ بی ریٹن ان ہسٹری وداؤٹ اینی ڈاؤٹ کہ عالمی لیول کی ایک جنگ جو ہے اس کو رکوانا وچ از اے ویری ہرکولین ایفرٹ. ایک تو یہ چیز, اور دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کو جو وارڈ ٹرافی چاہیے وہ کیا ہو سکتی ہے اپنی آڈینسز کو دکھانے کے لیے؟ اور اگر اسرائیل ایسکلیشن لیڈر میں آگے جاتا رہتا ہے, امریکہ وڈرا کر لیتا ہے اور وہ سپوائلر کا کردار ادا کرتا رہتا ہے, تو پھر تو ہمیں امید نہیں رکھنی چاہیے اس سارے عمل سے, رائٹ؟ دیکھیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ پر امید ہے کہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑی کاوش ہے. وہ اس لیے کیونکہ جتنی سنجیدگی سے جنگ لڑی جا رہی ہے, ایسی سنجیدگی میں اس وقت یورپ بالکل بے اثر ہے. ایسٹ ایشیا اس جنگ کے اندر آل دو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے, لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا. روس اور چین کے اپنے مسائل ہیں, یعنی کہ باوجود اس کے کہ وہ اس کے اندر حصہ دار ہونے چاہیے تھے, لیکن وہ براہ راست اس وقت کوئی کردار ادا نہیں کر رہی. تو ایسی صورتحال میں پاکستان اور تمام جو ریجنل ممالک ہیں, بالخصوص سعودی عربیہ, ایجپٹ اور ترکی, آپ نے ایک بڑا مشکل اور سخت فیصلہ کیا. مشکل اور سخت فیصلہ یہی کیا کہ آپ اس جنگ کے اندر حصہ دار نہیں بنیں گے, لیکن آپ امن کی طرف پوری کوشش کریں گے. اچھا, اس وقت ایران کو بھی ضرورت ہے ایک وے آؤٹ کی, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی ضرورت ہے وے آؤٹ کی. اسرائیل جیسے آپ نے کہا کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ایک ایگزسٹینشل جنگ کا سامنا ہے, اور اگر ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی عمل جو ہے جان پکڑ جاتا ہے, اور جو انشاءاللہ پکڑ جائے گا, کیونکہ اس وقت یہ بات چیت کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے مطلب ہفتے تک جو ہے مطلب ڈائریکٹ پیس ٹاکس بھی ہو جائیں. اب ایسی صورتحال میں جو آپ کے پاس ایک لیوریج ہے, جو ایک طرح سے اس وقت آپ کا چیلنج ہے, وہ یہی ہے کہ یہ جو جنگ کا دائرہ کار ہے وسیع نہ ہو. اس وقت جو ہارڈ لائنرز ہیں ایران کے اندر بھی, جو ہارڈ لائنرز ہیں امریکہ کے اندر بھی, وہ پوری کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے جو جنگ ہے وہ رکے نہ, اس کا تسلسل ختم نہ ہو. کچھ جگہ پہ یہ پریگمیٹک ڈیسیژن ہوئے گی, کیونکہ وہ چاہیں گے کہ جو کچھ بھی ہے وہ میکسیملسٹ پوزیشن پہ آ سکے, تاکہ نیگوشیشن کرتے وقت جو ہے دونوں کے پاس جو ہے اپنی بیسٹ پوزیشن ہو. لیکن اس کا جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی آسانی سے بہت زیادہ بڑے اسکیل پہ ایسکلیٹ کر سکتی ہے, اور اگر ایسکلیشن اس سطح کے اوپر ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر بہت کم چانسز آ جاتے ہیں. از دیٹ آن دی کارڈز کہ سعودی عربیہ اور گلف جو ہے وار کو جوائن کر لے انڈر ایمنس پریشر؟ دیکھیں, ایمنس پریشر پہ تو نہیں کریں گے, لیکن اگر حملے ہوتے ہیں زیادہ, دیکھیں اس وقت تو حملے ہو رہے تھے صرف اور صرف امریکن بیسز کے اوپر, لیکن جیسے کہ آج صبح جو حملہ ہوا ان کی آئل بیسز کے اوپر, اور اسی طرح سویلین انفراسٹرکچر پہ ہوئے گا, تو ایک ریورس پریشر آئے گا. اور اگر ریورس پریشر آتا ہے تو اور کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن پیس پروسیس آپ کا ڈیریل ہو جائے گا. اور لاسٹ کوسچن ماریہ صاحبہ, یہ جو ٹرمپ کا کی پوسٹ ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہول سیولائزیشن ول ڈائی ٹو نائٹ, کوئرسو ڈپلومیسی ہے تاکہ ایران ٹیبل پر آ جائے, اور ڈز ہی ایکچولی مین دس؟ دیکھیے, ملیٹریلی تو ان کا ایک چیلنج جو ہے ایک اپ ہل ٹاسک ہے. یہ جو امریکن ایئر فورس کے پائلٹ کو, میرے خیال سے مطلب مائی بردر سینگ, لیکن میرے خیال سے یہ بات مطلب درست ہے, یہ تو امریکہ کا بھی نندن بن کے ہے کہ وہ آپ ان کو نکالتے ہوئے ان کے لیے جو ہے آپ نے $100 ملین سے پلس ملٹری اکوپمنٹ جو ہے لوز کر دیا. اب چاہے آپ اس کو کہیں کہ ہمیں پتہ چلا نہیں پتہ چلا, ایک بندے کی کاسٹ آپ 100 ملین ملٹری اکوپمنٹ لوز کرتے ہیں. C-170 مطلب C-130 آپ کے مطلب لوز ہو جائیں, A-10s ہو جائیں آپ کے, مطلب بلیک ہاکس نیچے گر جائیں, اور اس کے باوجود یہ بات واضح نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہ پائلٹ ہے یا نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور اگر یہ گراؤنڈ آپریشنز کی سچویشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملٹریلی آپ کے پاس گراؤنڈ آپشن از ناٹ اے پاسبلٹی وداؤٹ ہائی کاسٹ. بہت شکریہ.